اب نعت کی اشعار سماعت ہوئی۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ان کے جلووں سے روشن ہے دین و حرم، ان کے جلووں سے روشن ہے دین و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، عرش سے دور تک، دور سے دور تک، عرش سے دور تک، دور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر
قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ ماں زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، ماں زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ تو قرآن نظر آیا۔ یہ تھے حافظ احمد عبداللہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جب ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دین میں چند بنیادی صفات ایسی ہیں جن پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اقرا کے طالب علم حافظ خبیب سعید تشریف لاتے ہیں۔ حافظ خبیب سعید۔ ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ترتیب کو سبب بنایا ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ترتیب کو سبب بنایا ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات تر کرنی پڑے گی۔ اس محنت سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی صفت کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ہماری اور سارے انسانوں دنیا کے انسانوں کی کامیابی صرف اور صرف اپنے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دل میں اتر جائے، بس کلمے میں اسی بات کا مطالبہ ہے۔ اس کلمے کے بے شمار فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اخلاص کے ساتھ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، جو کلمہ پڑھ لے۔ اس کے ذمہ اسلام کے تمام احکامات لازم ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ دوسری صفت ہی نماز ہے۔ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، جیسے کہ کلمے کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی نماز ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ پھر نماز کو سیکھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تیسری صفت علم ہے۔ علم کے معنی ہی جاننا ہے۔ ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ہم ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ
عالم کی فضیلت جاہل عابد پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی تاروں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ورثے میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کا ورثہ تو علم ہوا کرتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑے حصے کا مالک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تو دل کے نور کے لیے ذکر ضروری ہے۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ذکر والوں کے لیے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، پھر یہ سارے مسلمانوں کا اکرام و احترام کرنے والے بن جائیں، اسی لیے اکرام مسلم ضروری ہے۔ چوتھی صفت اکرام مسلم ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، اپنے حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ ہمارے ذمہ جتنے حقوق ہیں ادا کریں، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سعی کرتا ہے۔ جو شخص کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص کسی ایک کی ضرورت کو پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد تمام امور میں ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ پانچویں صفت ہی اخلاص ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم ہر عمل کو خالص اللہ پاک کے رضا کے جذبے سے کرنے والے بن جائیں، ریاکاری، دکھاوا اور شہرت بالکل نہ ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا خوشحالی ہو اخلاص والے کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ چھٹا نمبر دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والا کلام ملا ہے۔ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں تاکہ پورا دین دنیا میں پھیلے اور زندہ ہو۔ دعوت و تبلیغ کی پہلی فضیلت یہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار نہیں پڑتا اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ امیر، غریب، حاکم، محکوم، بادشاہ، وزیر، عالم اور غیر عالم سب کی ذمہ داری دعوت کا کام ہے۔ زندگی میں 3 چلے، سال میں چلہ، ہفتے میں 2 گشت، شب جمعہ کی پابندی، روزانہ مسجد اور گھر میں تعلیم، روزانہ 2.5 سے 8 گھنٹے فکر کرنا، روزانہ اس کام کا مشورہ کرنا۔ اس کام کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام کی قوت شوکت، جمال و جلال، ہیبت و دبدبا کا سورج اہل اسلام کی غفلت، صدیوں کی ملوکیت، بیرونی آقاؤں کی حاکمیت اور اب اپنوں کی امریت نے دھندلا دیا ہے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنی خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ یہ ہمارا عزم ہے، اعلان ہے، ہر سننے والا سن لے، ہر ناواقف جان لے، ہم بدل دیتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ انہی کفایات اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اقرا کے طالب علم حافظ عمر ریاض اپنے گروپ کے ہمراہ نظم پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لائیں گے اس ملک میں
اسلام کے دستور سے ہو جائیں گے ہم دور. میرا قرآن ہے میرا منشور, میرا قرآن ہے میرا منشور. اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے, اسلام ہی اس ملک کی بنیاد و بقا ہے. بنیاد پہ قائم نہ رہے گا تو فنا ہے. دنیا کی نگاہوں سے ہے کب بات یہ مستور, اب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور. میرا قرآن ہے میرا منشور, میرا قرآن ہے میرا منشور. اسلام کی تعلیم کو ہم عام کریں گے, سب کا ہو بھلا جس میں وہ اقدام کریں گے. سب مل